بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا، بے شک، انا نہ تھا، یہ انا الگ سے تھا، نہ الگ سے، ٹھیک ہے۔ انا نہ، بے شک ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، گویا کہ انا نہ، بے شک ہم نے، انا بے شک نہ ہم نے، اعطینا کا، اعطی عطا کیا، نہ ہم نے کا آپ کو، اعطینا کو، اعطینا کا ہم نے عطا کیا آپ کو، بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو، الکوثر، حوض کوثر، انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو حوض کوثر، ٹھیک ہے۔ یا خیر کثیر، خیر کثیر میں یا تو قرآن شریف ہے یا پھر دعوت کا جو کام ہے، تبلیغ، جو قیامت تک چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ فصلی، فات تو یا پس، صلی نماز پڑھیے، لی ربی کا اپنے رب کے لیے، ونہر اور قربانی کیجیے، فصلی لی ربی کا ونہر، پس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ انا بے شک، شانی اکا، شانی ہوتا ہے دشمن کا آپ کا، ہوا وہی، الابتر دم کٹا، یعنی جس کی نسل ختم ہو جائے وہی ہونے والا ہے۔ ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی وہ جس کی نسل ختم ہو جائے، ٹھیک ہے ساتھیو۔ الحمدللہ یہ ہمارا ترجمہ تھا اور ہم نے گروپ پر بھی ڈال دیا ہے، آپ اس میں سے یاد کرنے کی پوری کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی تفسیر اور شان نزول، اس کا شان نزول یہ ہے ساتھی، شان نزول کہتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، بہت سے لوگوں نے تو قبول کی اور بہت سے نے نہیں کی، آپ کے دشمن بھی پیدا ہو گئے۔ ساتھیوں، عرب میں نرینہ اولاد کو بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نرینہ اولاد کہتے ہیں لڑکے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کے بیٹا پیدا ہوئے ابو القاسم، مگر ان کا انتقال ہو گیا، تو اس پر مشرکین مکہ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ تو ابتر ہے معاذ اللہ، یعنی ان کی تو نسل ہی ختم ہو رہی ہے، ان کا تو اثر ہی ختم ہو جائے گا، اور جو یہ دین لے کر آئے ہیں ان کے جانے کے بعد یہ بھی دین ختم ہو جائے گا۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹا قائم مقام ہوتا ہے، ویسے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مان رہے تھے اور ان کے نرینہ اولاد بھی نہیں تھی، کیونکہ نسل تو نرینہ اولاد سے چلتی ہے، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ابتر ہیں معاذ اللہ، ہے نا، ان کا تو نام و نشان ختم ہونے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر انسان تھے، بشر تھے، تانا سنا ان کو غم ہوا، ہے نا، بہرحال ہیں تو انسان ہی، غم ہوا ان کو، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، یہ سورہ نازل فرمائی۔ دیکھیے، آس ابن وائل ایک بہت بڑا اسلام کا دشمن تھا، تو اس نے یہ شور مچایا تھا کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، اس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ یہ کیا فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، خیر کثیر سے مراد ہم نے آپ کو جو اسلام دیا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے، اللہ نے آپ کو جو دین دیا ہے یہ اتنی بڑی خیر ہے کہ اس سے دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت کی بھی حاصل ہوں گی۔ تو یہ خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے نرینہ اولاد نہیں ہے تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے جب وہ پیاسے تڑپ رہے ہوں گے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہوگی کہ ایک نہر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے اور پھر ان کی پیاس کو بجھائیں گے۔ تو جن کو اتنی بڑی نعمتیں ملی ہوں، یعنی نہر ملی یا عزت ملی، دین کا کام ملا، قرآن پاک ملا، دعوت کا کام ملا، تو آخرت میں ایسی شخصیت کو جس کی نرینہ اولاد نہیں ہو تو یہ اس کے لیے غم کی بات نہیں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی نعمت دی ہے تو آپ پر بھی شکر واجب ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، تو آپ جو نماز پڑھیں گے یعنی جو قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کیا صلہ فرمائیں گے؟ یہ فرمایا کہ آپ کا دشمن ہے نا، جو آپ کو تانے دے رہا ہے
کہ آپ ابتر ہیں نعوذ باللہ، ہے نا، آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے نعوذ باللہ، تو ہم ان کو آپ کو یہ خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ دین پر مضبوطی سے قائم رہیں، آپ کی دشمن کی نسل ہی ختم ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، ان کے جسمانی اولادیں تو ہوں گی مگر روحانی اولادیں نہیں ہوں گی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے درجنوں بچے ہونے کے باوجود بھی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ عربوں کو بہت اولاد کی ہوتی تھی، ہے نا، مگر اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، جیسے کہ ابو جہل ہے، عاص ابن وائل ہے، ابو لہب ہے نا، ان کا تذکرہ اگر ہوتا بھی ہے تو ایک برے عنوان سے کیا جاتا ہے اور کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کی اولاد بھی آگے جا کر مسلمان ہو گئی۔ تو ساتھیوں، یہ تفسیر ہے الحمدللہ، ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا سننا ہے بار بار اس کو۔ ویسے تھوڑا اور بتاتے ہیں ہم، جیسے انا اعطینا کل کوثر، یعنی دونوں جہان کی ساری بھلائیاں عطا کی گئی ہیں۔ کوثر کی لفظی معنی بہت زیادہ بھلائی کے ہیں، کوثر کے لفظی معنی بہت زیادہ بھلائی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کی بہت ساری بھلائیوں سے نوازا ہے۔ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہان کی جو بھلائیاں عطا فرمائی ہیں ان میں حوض کوثر بھی داخل ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ اتنی بڑی ہے کہ شروع سے آخر تک جانے میں پورا 1 مہینہ لگ جائے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ صاف ستھرا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ دونوں کنارے سونے کے ہیں اور کنارے کنارے پر موتیوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ، موتیوں پر پانی بہتا ہے نا، اس میں ریت بالو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مٹی ہاتھ میں لے کر دیکھا تو وہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھی۔ اس پر جو پینے کے لیے برتن سجائے گئے ہیں ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اچھا بھائی، امت محمدیہ قیامت کے روز حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئیں گی۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض کوثر سے ہٹائیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے میرے پروردگار، یہ تو میری امت ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد نیا دین اختیار کر لیا تھا اور دین میں کیسی کیسی نئی باتیں ایجاد کی تھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ لوگ مجھ سے دور ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں جنہوں نے میری وفات کے بعد دین شریعت میں تبدیلی کی۔ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات اور آپ کے پاکیزہ طریقوں پر عمل کرنا چاہیے اور ہر قسم کی بے دینی اور بدعات و خرافات سے مکمل بچتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ، آمین۔ پھر ہے فصلی لربک وانحر، نعمتوں کا شکریہ کا طریقہ۔